کچھ ایسی ڈاکٹر مصدق صاحب پرسنل نوٹ کے اوپر بہت زیادہ وضاحت لائیو پروگرام میں کرنی نہیں چاہیے. میں پچھلی حکومت میں بھی میں نے فیس کیا فیک اکاؤنٹس بنا کر. میں اپنی ذات کے اوپر اس لیے لا رہا ہوں کہ میں اس وقت حافظ حمداللہ اور زرتاج دونوں کو اس ڈسکشن کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. پچھلی حکومت میں فیک اکاؤنٹس بنا کر میرے نام سے لوگوں کو میسیجز جاتے رہے اور وہ مجھے جب 2-3 سینئر لیڈرز نے کانٹیکٹ کیا تو پھر میرے پہ وہ بات کھلی کہ لوگوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, فون نمبرز کے ذریعے میرے نام سے میسیج آ رہے تھے. پھر ابھی موجودہ حکومت کے یہ ایک سرکردہ شخص نے ایک خاتون کا نام لے کر اسے میری دوسری بیوی بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر پیسٹ کرنا شروع کر دیا. وہ شادی شدہ خاتون ہے, کسی کے بچوں کی ماں بھی ہوگی, کوئی اس کے بہن بھائی بھی ہوں گے, کسی کی اولاد بھی ہوگی. کوئی شرم حیا نہیں آئی. ہو سکتا ہے اس کے باپ کے ساتھ کسی وقت اس نے کام بھی کیا ہو, لیکن شرم حیا کوئی نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ابھی اس سے بھی تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو کسی اخبار سے منسلک رہے تھے اور ایک لیکس کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے تھے, انہیں کوئی چیز ناگوار گزری تو اس کے اوپر انہوں نے ایسا کچھ لکھ ڈالا کہ اس کے اوپر میں کہتا ہوں انہیں خود ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بہتان کی انتہا کی انہوں نے. اس سے آگے چلتے ہیں, ایک پرائیویٹ چینل کے اوپر ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا. یہ تازہ ترین انسیڈنٹ ہے کہ پاکستان میں آج کل ہو کیا رہا ہے. میں کسی کو بیپر عام طور پر نہیں دیتا. میرے چینل کی پالیسی ہے, میں نہ کسی چینل کے اور کے پروگرام میں جاتا ہوں, نہ کسی کو بیپر کسی اور چینل کے لیے جاتا ہوں. انہوں نے بیپر ریکارڈ کیا میرے نمبر پہ ڈائل کر کے, اور ندیم ملک آگے سے, پتہ نہیں کون سا ندیم ملک ہے, اس نے آگے سے بیپر بھی ریکارڈ کر دیا. وہاں سے وہ جو مہمان تھے اور جو پروڈیوسر ہے انہوں نے ریکارڈ کر رہے تھے پروگرام. انہوں نے بعد میں کہا یہ آواز اس کی نہیں ہے. انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے میرے سے رابطہ کام کرتے رہے, سارا دن نہیں رابطہ ہوا. شام کو ان کا نمبر میرے سے ملا تو میں نے کہا میری تو آپ سے بات ہی نہیں ہوئی. تو وہ بیپر پھر انہوں نے کاٹا اس پروگرام سے. کسی نے خود کو پریٹینڈ کیا, میرے ہی نمبر پہ کال ملتی رہی اور وہ بیپر ریکارڈ ہو گیا. یہ پاکستان ہے آج کا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ظلم ہے. ہم لوگ شہری ہیں, ہمارا حق ہے. کسی کو وہ بندوق کسی کے ہاتھ میں تھمائی نہیں گئی, اس شخص کے ہاتھ میں بھی تھمائی نہیں گئی جس نے میرے اوپر اتنا بڑا بہتان لگایا. اس کو شرم آنی چاہیے. اس کو میں نام نہیں لے رہا, اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کا نام لوں لائیو پروگرام میں.